صلی علی محمد و آل محمد و اکل برکت. اب زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے۔ کون ہوں کس کی یتیمہ ہوں یہ تم جانتے ہو، اور تم تو اپنے ہو میرا رتبہ بھی پہچانتے ہو، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو میرے بابا کے عزاداروں، میرا حال سنو۔ ارے آج روزہ ہے جہاں کل تھا یہی ایک زندہ، ارے ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان، ارے تم جو آتے ہو تو پل بھر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندہ سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے۔ آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزاداروں، میرا حال سنو۔ میں تڑپتی ہی رہی مجھ کو میرا گھر نہ ملا، مر گئی اور مجھے سینے سرور نہ ملا، ارے تم سمجھتے ہو بہت چین سے سوتی ہوں میں، ارے اپنے بابا کے لیے آج بھی روتی ہوں میں۔ آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو،
میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو. خواب دیکھا تھا بہت روئی تھی گھبرائی تھی. ارے یاد تو ہوگا مجھے کیسے قضا ارے ہل نہیں سکتا تھا وہ کیسے چلایا تھا. ارے کس طرح مجھ کو میرے بھائی نے دفنایا تھا. آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو. میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو. پاؤں زخمی ہیں میرے آج بھی زخمی سر ہے. چور زخموں سے ہوں کرتا بھی لہو میں تر ہے. در و دیوار پر منظر وہی لہرائے گا. غور سے دیکھو میرا خون نظر آئے گا. آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو. میرے بابا کے عزاداروں میرا حال سنو. ارے ہوک اٹھتی ہے میرے دل میں جب آتا ہے خیال. آج روتے ہو میرے غم میں بسد رنج و ملال. ارے کل جو تم ہو تو یہ حال نہ ہونے دیتے. ارے لاش بابا کی بھی پامال نہ ہونے دیتے. آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو. میرے بابا کے عزادارو میرا حال
بر محمد وآل محمد صلوات ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا حیدر نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا رو کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں جتنے دکھ میں نے سہے گر یہ دن پر بھی پڑے وہ سیاہ رات بنے یہی دکھ کم تو نہیں ہے کس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں وہ تو کم سن ہے ابھی دور ہے شام سے بھی سہ نہ پائے گی کبھی مجھ سے زینب نے ہے پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار گئی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں
کہنا چاہو جو کہو اماں کچھ تو بولو رو کے بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلے گی بس یہی سوچ رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں غربت بنت نبی دیکھے اکبر جو کبھی مجھ کو لگتا ہے یہی اس کا مہدی کہتا ہے منتقم بن کے مدینہ زہرا کا جلد آؤں گا میں لوگوں دور حاضر کا علی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں کیسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نسی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں بر محمد وآل محمد صلوات سورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر حضرات
مومنین کرام، عزاداران سیدہ فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا، آپ تمام حضرات خصوصاً اپنے آقا و مولا، اپنے سید و سردار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کی شب رحلت کے اس غمگین موقع کے اوپر تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا 25واں سورہ جو سورہ فرقان کے نام سے قرآن کریم میں موجود ہے، اس کی آخری آیات، تقریباً آخری 8 آیات انسان کے لیے، انسانی منشور کے لیے بڑی عظیم اور مہم آیات ہیں۔ آپ غور کریں، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے وعباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ کون ہیں اللہ کے بندے اور کس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ اللہ کے عباد میں ہیں، اللہ کے بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہر شخص اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا مگر یہ کہ وہی جو امور الہی کے اوپر عمل کرتا ہو اور وہ تمام چیزیں جس کو خداوند متعال پسند فرماتا ہے ان کی پیروی کرتا ہو، وہی اللہ کے عباد ہیں اور وہی عباد الرحمن کہنے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ تقریباً 12 صفات بیان کی گئی ہیں عباد الرحمن کی، بندگان الہی کی 12 صفات ہیں۔ تو وہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ کچھ بندے تو اکثریت ایسی ہے کہ جو رحمان کے بندے نہیں بلکہ دنیا کے بندے ہیں، عباد الدنیا، دنیا کے بندے ہیں۔ تو لازم ہے کہ انسان عباد الرحمن بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہم سے اور آپ سے راضی رہیں۔ تو وہ عباد الرحمن کون ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بہت ہی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے پاؤں میں دھمک نہیں ہوتی۔ وہ دھمک کیسی؟ جب انسان زمین کے اوپر چلتا ہے تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس عرض الہی کے اوپر بڑی دھمک دھمک کر کے چلتے ہیں۔ وہ دھمک دھمک کر کے چلنا یعنی کیسے چلتے ہیں؟ یعنی غرور کی چال چلتے ہیں، گھمنڈ کی چال چلتے ہیں، تکبر کی راہ چلتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عباد الرحمن نہیں ہیں۔ عباد الرحمن میں ملائمت ہوتی ہے، عباد الرحمن میں نرمی ہوتی ہے، عباد الرحمن میں خلوص ہوتا ہے، عباد الرحمن میں اخلاص ہوتا ہے، عباد الرحمن میں سلامتی ہوتی ہے۔ تو الذین یمشون علی الارض ہونا، تو عباد الرحمن وہی ہیں جن میں تکبر
نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جاہل سے عباد الرحمن کا سامنا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک جاہل اور عباد الرحمن کی گفتگو کیسے ہوگی؟ عباد الرحمن کی گفتگو میں نرماہٹ ہوگی، عباد الرحمن کی گفتگو میں خوف پروردگار ہوگا، عباد الرحمن کی بات میں خشیت الہی ہوگی، عباد الرحمن کی باتوں میں تقوی الہی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ان کی گفتگو اور کلام میں ہوگا۔ لیکن اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ایک عباد الرحمن کا جب سامنا جاہلوں سے ہو جاتا ہے تو وہ ان کے لیے کہتے ہیں قالوا سلاما، تمہارے لیے سلامتی ہو۔ گویا کہ آپ غور فرمائیں کہ جب جاہل انسان کسی عبید الہی سے، عبد الہی سے کلام کرتا ہے، گفتار کرتا ہے، یا کبھی بحث ہو جاتی ہے، تو وہ یہ کہہ کر کے بات کو ختم کر دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک مخلص بندے، نبی اللہ، امام، نبی ابراہیم علیہ السلام کو جب پوسٹ دی گئی اور ان کے درجے کو بلند کیا گیا تو ان کا امتحان لیا گیا اور ان کو منزل امامت، عہدہ امامت جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ آپ غور کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ جاہلوں سے ہوا، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، گھر ہی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک جاہل سے بحث ہو گئی۔ چونکہ علمبردار تھے ابراہیم علیہ السلام توحید کے، توحید کا پرچم جناب ابراہیم علیہ السلام پھیرا رہے تھے، لہرا رہے تھے۔ آپ غور کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ ایک بت خانے کے اندر داخل ہو گئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا، تو گھر میں بحث ہو گئی۔ بحث کس سے ہوئی؟ اپنے ہی آدمی سے۔ کون تھا وہ؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، آزر تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک سأستغفرک سأستغفر لک، میں انشاءاللہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ گویا کہ یہ بات سکھلا رہی ہے، یہ آیت ہم کو بتلا رہی ہے کہ جب تمہارا مقابلہ، جب تمہارا سامنا کسی جاہل سے ہو جائے تو اس سے ڈسکس مت کیجئے، اس سے بحث مت کیجئے۔ تو چونکہ وہ اپنے علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا جو بھی کچھ اس کے پاس علم موجود ہے، اپنے علم کے مطابق وہ بحث کرے گا، ڈسکس کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ دشمنی بڑھ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور ایک اور نشانی کیا ہے جو عباد الرحمن ہیں؟ ان کی ایک نشانی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزاری کرتے ہیں، وہ شب گزاری کرتے ہیں اس عالم میں، جبکہ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ شب رات گزاری، خصوصاً علماء فرماتے ہیں کہ سحر خیزی انسان کے لیے بڑی مفید ہے،
عمر میں انسان کے اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے یہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی سبحان ربی العالی کہتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، کبھی استغفر اللہ کہتا ہے۔ آپ غور کریں، رہبر انقلاب اسلامی سے کسی جوان نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں روز بروز ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، تو ایک جواب تھا، نماز شب پڑھیے۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیے، اگر عمر میں برکت چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیے۔ نماز شب وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کو خدا سے ملا دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عباد الرحمن بننے کے لیے پھر ایک چیز کی اور ضرورت ہوتی ہے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، عمل میں خلوص ہونا چاہیے۔ اگر عبادت ہے تو وہ خالص اللہ کے لیے، اگر صدقات ہیں تو وہ خالص اللہ کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ چاہے وہ نماز شب ہو، نماز شب تو وہ عبادت ہے جہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر یہ نماز شب اور نماز تہجد اور یہ عبادت تہجد جو ہے وہ گھروں کے اندر ہی کی جاتی ہے۔ آپ غور کریں تو وہاں تو خلوص پیدا ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی وہ تمام چیزیں جو باہر ہوتی ہیں، ہر عمل کے اندر، ہمارے رکوع کے اندر، ہمارے سجدوں میں، ہمارے صدقات میں، ہماری تمام عبادات کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اور اگر خلوص ہے تو ہم عباد الرحمن ہیں، اور اگر خلوص نہیں ہیں تو پھر عبید الدنیا ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو آج شب ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی۔ کیا کہنا جناب ام البنین کے تقوی کا، کیا کہنا ان کی عبادتوں کا، کیا کہنا ان کے خلوص کا، کیا کہنا ان کی پرہیزگاری کا۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آپ اللہم صلی اللہ علیہ جب آپ بستر شہادت پر تھیں، جناب زہرا بستر شہادت پر تھیں، حضرت امیر علیہ السلام کو بنت رسول نے بلایا، یا علی کچھ وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت میری یہ ہے، ہر ماں کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، ہر ماں کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ اگر بستر مرگ کے اوپر ماں ہو، اس کو کسی چیز کا خیال ہو یا نہ ہو، اگر کوئی خیال اس کو ستاتا ہے تو اس کی اولاد ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرتی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے، خیالوں میں گم رہتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہم دنیا سے چلے گئے، تو ان بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور خصوصاً بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوں تو مولا حسین، مولا حسن، بی بی زینب و ام کلثوم شہادت بنت رسول کے وقت ان کی عمریں زیادہ نہیں تھیں، تو اپنے بچوں کے بارے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوچ رہی تھیں، فکر کر رہی تھیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ آپ غور کریں، حضرت امیر علیہ السلام کو بلایا اور وصیتیں فرمائیں، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، اے علی میری یہ وصیت ہے، ہمارے بعد اگر آپ عقد فرمائیں تو امامہ سے عقد کرنا۔
بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو امامہ سے بڑی انسیت تھی، امامہ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے انسیت تھی، بڑی مہربان تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر۔ اے علی امامہ سے عقد فرمانا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جناب زہرا کی شہادت کے بعد جو عقد کیا ہے تو وہ جناب امامہ سے عقد کیا ہے، گویا کہ امامہ ماں کی طرح مہربان تھی اولاد سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر۔ آپ غور فرمائیں تو مولا علی علیہ السلام کا ساتھ تقریباً امامہ اور مولا علی کا ساتھ 30 سال کا ساتھ رہا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کی 41 ہجری میں شہادت واقع ہوئی ہے اور 10 سال تک جناب امامہ زندہ رہی ہیں، اور ان کے بعد آپ غور کریں امامہ کے بعد اگر آپ نے عقد فرمایا ہے تو جناب اسماء بنت امیس ہے، گویا کہ شہادت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد فوراً امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جناب ام البنین سے عقد نہیں فرمایا، کافی عرصہ گزر جانے کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب ام البنین سے عقد فرمایا۔ تو پہلی زوجہ دوسری زوجہ جو تھیں حضرت امیر کی جناب فاطمہ کے بعد جناب امامہ تھی، ان کے بعد اسماء بنت امیس تھی۔ یہ اسماء کون تھیں؟ جعفر طیار کی زوجہ تھیں۔ جعفر طیار کون تھے آپ جانتے ہی ہیں، حضرت امیر علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جعفر طیار سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب مکے سے مشرکین نے مکے میں جب مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تو حضرت امیر علیہ السلام نے مسلمانوں کا ڈیلیگیشن یہاں ایتھوپیا حبشہ بھیجا تھا، اور اس ڈیلیگیشن کے جو سربراہ رئیس اور امیر تھے جناب جعفر طیار تھے، اور اس وقت تک جناب جعفر طیار ایتھوپیا میں رہے جب تک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت نہیں فرمائی۔ گویا کہ مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جناب جعفر طیار حبشہ سے ایتھوپیا سے واپس مدینے پہنچے ہیں، اور اس وقت پہنچے ہیں کہ جب مدینے میں لوگ نیا لباس پہنے ہوئے تھے، جشن کا سما تھا، گویا ایسا لگتا تھا جیسے مدینے کے اندر عید ہو رہی ہو۔ جناب جعفر نے پوچھا کہ عید تو نہیں ہے، یہ عید کا تو وقت اور ٹائم نہیں ہے، تو یہ جشن کیسا ہے، یہ خوشی کیسی ہے، یہ لوگ نئے نئے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ پتہ چلا کہ نبی نے خیبر کو فتح کیا ہے، خیبر فتح کر کے آئے ہیں اور مدینے میں خوشیوں کا ماحول ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ جعفر حبشہ سے مدینہ آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے جناب رسول خدا آگے بڑھے، اور جناب جعفر طیار کا بہترین استقبال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دور سے قریب آئے اور جناب جعفر کو اپنے گلے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد جناب رسالت مآب نے فرمایا اے جعفر میں تم کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے چہرے متغیر ہونے لگے، کیا نہیں معلوم، رسول تحفہ دے رہے ہیں جعفر کو، اب رسول جعفر کو تحفہ دے رہے ہیں، نہیں معلوم کون سا تحفہ ہوگا، کیا ہدیہ ہوگا۔ چونکہ ایک عرصے کے بعد جناب جعفر حبشہ سے واپس مدینہ تشریف لائے ہیں تو نہ معلوم کیا تحفہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اور جب رسول نے وہ اس تحفے کو بتایا ہے، وہ تھی وہی نماز جس کو ہم جعفر طیار کی نماز کہا کرتے ہیں۔ یہ نماز جعفر طیار ایک اکسیر اعظم ہے، بہت ہی بڑی قبولیت کے لیے سب سے بڑی دعا بھی ہے، نماز بھی ہے اور دوا بھی ہے۔
آپ غور کریں کہ اے جعفر میں تم کو یہ نماز سکھاتا ہوں، اے جعفر میں تم کو یہ نماز تعلیم دیتا ہوں۔ تو نماز جعفر طیار کا تحفہ جناب رسول خدا نے اپنے چچیرے بھائی جناب جعفر طیار کو عطا فرمایا۔ آپ غور کریں کہ مرحوم جناب آیت اللہ عظمیٰ بہجت اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جاؤ نماز جعفر طیار پڑھو، نماز جعفر طیار پڑھو اور فلاں دعا کے ساتھ اس نماز جعفر طیار کو ادا کرنا۔ تو عزیزان محترم، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا اسماء بنت امیس انہی جعفر طیار کی زوجہ تھیں، اور جناب جعفر طیار پھر حبشہ سے جب واپس آئے تو ایک جنگ یہاں ایجپٹ میں ہوئی جس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ موتا ایک جگہ ہے، وہاں پر لشکر لے کر کے گئے اور ان کا سردار، لشکر کا سردار جناب جعفر طیار کو جناب رسول خدا نے بنایا اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ اور آج بھی جناب جعفر طیار کا ایجپٹ کے اندر روزہ ہے، حرم بنا ہوا ہے، اور محبت کرنے والے جناب جعفر طیار کے یہاں جاتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو اپنی وسیلہ بناتے ہیں اور ان کی زیارت کر کے واپس آتے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل مصر جو ایجپشین ہیں وہ بھی جناب جعفر طیار سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو اسماء بنت امیس ان کی زوجہ تھیں۔ جناب جعفر جب شہید ہو گئے، رسول بہت رنجیدہ ہوئے، بڑے غمگین ہوئے جناب رسالت مآب، اور جناب اسماء بنت امیس نے پھر اپنا دوسرا عقد جو کیا ہے ابی بکر کے ساتھ عقد کیا تھا، اور جب ابی بکر کا انتقال ہو گیا تو حضرت امیر علیہ السلام کی زوجیت میں جناب اسماء آئی۔ ابی بکر سے محمد بن ابی بکر ان کے بیٹے پیدا ہوئے، اور جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت امیر علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی ہے تو جناب امیر علیہ السلام نے محمد ابن ابی بکر کو مصر کا، ایجپٹ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن معاویہ علیہ الحاویہ نے جناب محمد ابن ابی بکر کا قتل ایجپٹ میں کرا دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، نہایت ہی مخلص تھے، محبت کرتے تھے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اسماء بنت امیس کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے جناب فاطمہ ام البنین علیہ السلام سے عقد فرمایا ہے۔ چنانچہ اپنے بھائی جناب عقیل کو بلایا اور ان سے معلوم کیا، عقیل آپ عرب کے سب سے بڑے نصاب ہو، عرب کی جو نسلیں ہیں ان کو پہچانتے ہوں، عربوں کو جانتے ہوں، ان کے قبیلے اور خاندان کو پہچانتے ہو، میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک عقد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں تمنا ہے کہ اس عقد کے ذریعے سے اس زوجہ سے جو بچے دنیا کے اندر آئیں وہ میرے حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کریں، قربان کریں۔ آپ غور کریں، ایک لمبی بحث ہے، ایک لمبی گفتگو ہے، ایک طولانی بات ہے، تو میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جناب ام البنین سے مولا علی علیہ السلام کا عقد ہو گیا۔ آپ حضرت امیر علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئیں، اور جب در حضرت امیر علیہ السلام پر بی بی پہنچی ہیں تو حضرت امیر علیہ السلام سے کہا کہ آقا، مولا، میرے سید و سردار، مجھ کو فاطمہ کہہ کر گھر میں مت بلانا۔
چونکہ نام فاطمہ تھا جناب ام البنین کا، مجھ کو فاطمہ کہہ کر کے مت بلانا، یعنی اتنا خیال تھا جناب بنت رسول کی اولاد کا جناب فاطمہ کو کہ اگر مجھے فاطمہ کہہ کر کے پکاریں گے تو زینب بھی نام سنے گی، ام کلثوم، امام حسن، امام حسین، ان کی ماں ان کو یاد آ جائے گی۔ تو میں نہیں چاہتی کہ ان کے دل غمگین ہوں، وہ مضطرب ہوں، وہ پریشان ہوں، وہ تڑپ جائیں اپنی ماں کو یاد کر کے۔ تو مجھ کو فاطمہ مت پکارنا، بلکہ ام البنین یعنی اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی جناب ام البنین کی یہ کنیت تھی۔ جب بچے پیدا ہو گئے، جناب عباس، جناب جعفر، جناب عثمان اور جناب عبداللہ، ایک اس عثمان کے اوپر بھی یہ کبھی کبھی ہمارے جوان یہ سوچتے ہیں کہ جناب امیر المومنین نے یہ نام کیسے رکھا، کیوں رکھا؟ حالانکہ وہ عثمان نہیں ہے، عثمان ابن مظعون، جن کو جو صحابی رسول تھے اور مولا علی علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، مولا علی ان سے محبت کرتے تھے، تو اس محبت اور اس انسیت کی بنا کے اوپر حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ عثمان ابن عفان کے نام پر نہیں ہے، بلکہ عثمان ابن مظعون کی وجہ سے جناب امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو یہ نام عطا فرمایا تھا۔ تو خیر 4 بیٹے پیدا ہوئے، جناب عباس بڑے تھے، ان کے بعد جناب عبداللہ تھے، جناب جعفر تھے اور جناب یہ عثمان تھے۔ تو اب جناب ام البنین کو ام البنین کہا جانے لگا۔ آپ غور فرمائیں کہ وہ اخلاص تھا جناب ام البنین کے اندر، وہ ولایت کی محبت تھی جناب ام البنین کے دل کے اندر کہ مولا حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، پہلے مکہ گئے اور اس کے بعد پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، تو جناب ام البنین کے پاس آئے، اماں عباس کو میں لے جاؤں گا، اماں جعفر کو بھی لے جاؤں گا، اماں میں عبداللہ کو بھی لے جاؤں گا۔ جناب ام البنین کہہ سکتی تھیں بیٹا حسین ایک بچے کو تو چھوڑ دیجئے، میرا سب سے چھوٹا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس کو تو میرے پاس رہنے دیجئے۔ لیکن جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ حسین تمہارے اوپر تمام بچے فدا ہیں، تم سب بچوں کو لے جاؤ کربلا میں، میرے ساتھ جو عقد ہوا تھا اسی بنا کے اوپر ہوا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام گویا کہ ایثار گری کی انتہا تھی جناب ام البنین کی۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا انفاق، انسان کے پاس کوئی چیز موجود ہے، مثلا میرے پاس 2 گلاس پانی موجود ہے، ایک گلاس پانی جو پیاسا ہے سامنے بیٹھا ہے ہم نے اس کو دے دیا، 1 گلاس پانی ہم نے پی لیا، یہ انفاق ہو گیا۔ اور ہمارے پاس صرف ایک ہی گلاس موجود ہے اور سامنے والے کے اندر تڑپ ہے پیاس کی، ہم کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس پانی کو سامنے والے کو دے دیا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یعنی خود ضرورت ہے، اپنی ضرورت ہم نے پوری نہیں کی ہے لیکن دوسرے ضرورت مند کو وہ پانی دے دیا ہے، وہ چیز عطا فرماتی ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ جیسے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مشہور ہے اور اس کے بارے میں قرآن کی آیات بھی موجود ہے، سورہ حلطہ بھی موجود ہے کہ 3 روز تک مسلسل کھانا دیتے رہے، کبھی مسکین کو، کبھی فقیر کو، کبھی یتیم کو کھانا دیتے رہے اور دوسری روٹیاں موجود نہیں تھی۔ تو یہ انفاق نہیں تھا، یہ ایثار تھا۔ اہل بیت اطہار علیہم والسلام کا انفاق وہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس کوئی چیز موجود ہے اس میں سے دے دینا، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ اور صرف تھوڑی سی چیز موجود ہے وہ ضرورت مند کو دے دینا، اس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے پاس 4 بیٹے تھے، چاروں فدا کر دیے، چاروں قربان کر دیے مولا حسین علیہ السلام کے اوپر۔ اور بی بی
بی उम्मुल बनीन ने ये नहीं कहा है कि ऐ हुसैन एक तो बच्चा मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ी होने के लिए जा रही हूँ, एक बच्चा मेरी बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, तारीख़ में हमको मिलता ही नहीं है। हाँ, हमको तारीख़ में ये भी मिलता है, बहुत से लोगों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था मौला यहाँ मत जाइए, करबला मत जाइए, फुला जगह चले जाइए, लेकिन एक बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा थी कि जिन्होंने कहा ही नहीं है कि आप करबला न जाएं, आप करबला न जाएं। गोया के मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पदर बुजुर्गवार हज़रत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता चुके थे, ऐ उम्मुल बनीन, जब मेरा हुसैन तुमसे तुम्हारे बच्चों का मुतालिबा करे कभी रोकना नहीं। और जनाब उम्मुल बनीन उसके ऊपर अमल करती रही और अपने चारों बच्चों को, चारों बेटों को उम्मुल बनीन ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैं तमाम करता हूँ आपकी ज़हमत को, मैं ख़त्म करता हूँ आपकी ज़हमत को, मैं आपको उस तरफ लेकर के चलता हूँ। एक छोटी सा एक मुसीबत का एक इशारा मैं आपको कि अज़हान आलिया को उस तरफ मोड़ता हूँ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़िला वापस शाम से करबला पहुँचा और करबला से सोगवारी करके वापस मदीने की तरफ जब जा रहा था और मदीना पहुंचा, बैरून मदीना क़याम फरमाया, दरवाज़े मदीना से बाहर ख़ेमे लगा दिए गए। वहीं पर बीबी उम्मे कुलसूम भी हैं, वहीं पर जनाब ज़ैनब भी हैं, वहीं पर उम्मे लैला भी हैं, रबाब भी हैं, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बशीर इब्ने जज़लम को बुलाया, बशीर मेरे पास आओ। बशीर मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और जाने के बाद कहा, फरमाइए क्या हुक्म है। ऐ बशीर, क्या तुमको अशार कहने आते हैं? ऐ बशीर, क्या तुम शेर कह लेते हो? ऐ बशीर, क्या तुम शायरी कर लेते हो? कहाँ मौला, मुझको शेर कहने आते हैं, मैं शायरी भी कर लेता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ बशीर जाओ, मदीना जाओ और मदीने में जाने के बाद हमारे आने का ऐलान कर दो। बशीर गए, मदीना पहुँचा, मदीने के कूचे और गलियों में ऐलान कर रहे हैं बशीर अशार के ज़रिए से कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का काफ़िला मदीना पहुँच चुका है, मदीने के बाहर है। ऐलान कर रहे हैं और जिसको सुनना है करबला की कहानी, आओ रोज़े रसूल पर जमा हो जाओ, मैं बताता हूँ। तफसील तो नहीं बताऊँगा लेकिन कुछ बातें बताऊँगा। चुनाचे हर घर से लोग आने लगे, हर घर से बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, ख़वातीन पहुँचने लगी रोज़े रसूल की तरफ, मज़ार रसूल की तरफ पहुँची। उन्हीं में से एक बीबी चली आ रही थी जिसके हाथों में असा था, असा का सहारा लिए हुए थी, चादर ओढ़े हुए थी, मुंह छुपा हुआ था, रोती चली आ रही थी। बताओ तो सही वो काफ़िला कौन सा काफ़िला है, कहाँ से आया है? क्या करबला से काफ़िला आ गया? क्या मेरा हुसैन ज़िंदा वापस आ गया? बशीर ने जैसे ही ये सुना एक मर्तबा कहता है, बताओ तो सही ये बीबी कौन है जो तड़प तड़प के पूछ रही है? बताने वाले ने बताया है ये बीबी उम्मुल बनीन है, ये उम्मुल बनीन है। बशीर ने कहा, है बीबी आपका अब्बास शहीद हो गया। कहा नहीं, मुझे हुसैन के बारे में बताइए। आपका जाफ़र नहीं रहा, नहीं हुसैन के बारे में बताओ। आपका उस्मान, आपका अब्दुल्ला शहीद हो गया, करबला में अब्बास के शान कलम हो गए उम्मुल बनीन। एक मर्तबा ये कहा कि मुझे हुसैन के बारे में बताओ। कहा जाओ
بیرون مدینہ پہنچو، وہاں زینب بھی ہے، وہاں ام کلثوم بھی ہے، وہاں ام البنین، وہاں امام زین العابدین بھی ہے۔ مدینے والے بیرون مدینہ کی طرف چلے۔ اب جو بیرون مدینہ دروازے مدینہ کے پاس پہنچے، دیکھا خیام لگے ہوئے ہیں، سیاہ عالم ہاتھوں میں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، کیا دیکھا؟ زینب نے کہا اے ام کلثوم دیکھو تو صحیح، ام البنین اماں آ رہی ہیں، ہاتھ میں عصا ہے۔ بی بی زینب کے قریب پہنچی، بی بی زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد کہا اے زینب یہ تو بتاؤ، جب تم مدینے سے گئی تھی تو تمہارے سر کے بال سفید تھے، اب کہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ تمہاری کمر جھکی ہوئی ہے، تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے فرمایا اے اماں میں عباس کو کھو کے آئی ہوں، اے زینب مجھے عباس کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے، اے زینب بتاؤ میرا حسین کہاں ہے، بس یہ سننا تھا۔ بی بی زینب نے کہا اے اماں ام البنین میں اپنے ماں جائے حسین کو کھو کر کے آ رہی ہوں۔ اے ام البنین میں اپنے بھائی کو کھو کر کے آ رہی ہوں، میں نے اپنے بھائی کے گلے کے اوپر کند خنجر چلتا ہوا دیکھا ہے۔ اے اماں اب صبر کیجئے، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ تجھ کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھ کو آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہیں، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ بی بی ام البنین کا واسطہ کہتے ہیں کہ اور بلکہ عقیدہ ہے کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا جو بھی واسطہ دے گا بی بی ام البنین، آپ غور کریں کہ جناب ام البنین، جناب علی اصغر، جناب عباس علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ تمام کے تمام باب الحوائج ہیں۔ ان کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کی جائے تو خداوند متعال اس کو قبول فرماتا ہے۔ بی بی ام البنین کا واسطہ پالنے والے ان حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پالنے والے ہمارے آقا، ہمارے مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے خادمین میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔